آج 26 جمادی اول جمعے کا مبارک دن آ چکا ہے، جس جمعے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج جس جمعے کو یہ عمل پڑھا جاتا ہے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ جمادی اول کا آخری جمعہ ہے، اور جمادی اول کے آخری جمعے کو صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ جو میرا بہن بھائی کہتا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج جمعے والے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور سورہ کوثر کا یہ عمل پڑھ لیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی مرادیں جتنی بھی ہیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر آپ کو بھیجنے لگا ہوں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ اللہ والو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، گھر میں سکون، برکت، خیر و اطمینان لے کر آتے ہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار نہیں ملتا، کئی سالوں سے روزگار کے لیے پریشان ہیں، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر دیکھیے، اللہ غیب سے ایسے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے، لاچار ہو چکا ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو لا علاج بیماریوں کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے، بتائے گئی ترتیب سے پڑھے، پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں جو بھی پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ جو میری بہن بھائی مقروض ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، غموں میں دکھوں میں ملبوس ہیں، جن کو کوئی امید نظر نہیں آتی، بند گلی میں جا چکے ہیں، آج ایک عمل آپ کو بتائے گئے طریقے سے بتاؤں گا۔ اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگیے گا، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے عمل کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں 30 سپارے نازل فرمائے اور 30 کے 30 پاروں کا لفظی معنی اور تمام قرآنی آیات کو قرآن مجید میں مشغول کر دیا، لیکن یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کو اللہ کریم نے عرش الہی پر عالی مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کلمات کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے کہ جو ابھی اس کلمات کو پڑھے گا، عرش الہی سے فرشتے پوری زمین پر آئیں گے، رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، یعنی کہ اللہ کریم سے جو بھی التجا کرو گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بڑا ہی بدبخت بد نصیب ہے وہ بندہ جو مسلمان، جو لاچار بھی ہے، بے بس بھی ہے، مجبور بھی ہے، اور آج جمعے کا یہ خاص دن آتے ہی یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ آج میں شرط لگا کر کہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو اس حد تک آ چکے ہیں کہ اب وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ عمل پڑھ کے دیکھیں۔ آج جمعے کے دن اللہ سے رجوع کریں، مانگ کر دیکھیں، اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ وہ بیٹیوں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان، رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے آپ اس قرآنی آیات کو پڑھیں، انشاءاللہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ضدی بگڑی ہوئی اولاد، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اولاد اور شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائیں گے، کیونکہ اس کلمات کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اپنے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا یہ عمل۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب، جن کے لیے اللہ نے یہ چاند ستارے زمین آسمان بنائے،
جب اس حبیب پر مشکل وقت آتا تھا تو اللہ کے حبیب بھی ان کلمات کو پڑھتے، اس کو وظیفہ سمجھ کر پڑھتے، اللہ سے غیبی مدد طلب کرتے، اور اللہ ان کلمات سے حبیب پر پریشانیوں کو ہٹا دیتا، آسانیاں پیدا فرماتا۔ جو وظیفہ اللہ کے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس کی تاثیر اور طاقت کیا ہوگی، اس کی نسبت کیا ہوگی، اس کا مقام کتنا عالی ہوگا۔ اللہ والو، آج تک آپ نے جو بھی وظیفہ پڑھا ہے، جتنے بھی اعمال کیے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن اس عمل کو آپ نے آج جمعے والے دن پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، خود علماء بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ صرف تبھی فائدہ دیتا ہے جب آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے، اور وہ رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ہر انسان کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسے اسباب، کوئی ایسی غیبی مدد آ جائے کہ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اگر آج واقعی ایک نئی زندگی کا آپ لوگ آغاز چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج جمعے والے دن آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ منہ سے جو مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ بیٹی اپنے رشتوں کے لیے، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ جو ماں باپ پریشان رہتے ہیں، بیٹی اپنے گھروں میں خوش و خرم نہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب بیٹی اپنے گھر میں کیسے خوش رہے گی۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کے روشن نصیب چاہتے ہیں، شوہر مارتا ہے، شوہر آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھتا، یا آپ کی بیٹی پر کوئی آزمائش ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ تنگ ہے، تو ماں باپ اپنے نوجوان بیٹیوں کے لیے بھی، ان نوجوان بیٹے جو گھر میں بے روزگار بیٹھے ہیں، نیت کر کے پڑھیں، بہترین نوکری، بہترین رشتے کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض کروڑوں کا ہے، اور آپ کو کسی بھی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، یعنی کہ آپ کو لگے کہ آپ کے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جب قرض لینے والے آپ کے دروازے پر آنا شروع ہو جائیں، آپ کو فون پر گالیاں دینا شروع ہو جائیں، تو بس پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھیے، رب کریم سے گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو لائیے، مانگنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ وہ عظیم رب آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، اور آپ کی آنے والی نسلوں پر جزائے خیر اور رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، دوپہر بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا جمعے کا آپ کو موجود ہے دن۔ جمعہ لگ چکا ہے، جمعے کو دن میں پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، جب دل کرے۔ آپ لوگ کہیں سے بھی موجود ہیں، پاکستان سے ہیں، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کا کسی بھی کونا آپ کا ہے، اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، اللہ آپ کی اور اس بندے کو برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ عمل صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پورا دن جمعے کا موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر وقت ہے کہ آپ لوگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سکون سے، اطمینان سے پورا دن موجود ہے، جس کو جہاں وقت ملتا ہے تنہائی میں جمعے والے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے، 3 بار کم از کم پڑھ لیں۔
آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو قرآنی آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، دھیان آپ کا دنیاوی باتوں کی طرف ہو، دوستی یاری کی طرف ہو، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج تک وظیفوں سے جس نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جس نے بھی اللہ کی غیبی مدد کو پایا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھی ہے اور اللہ کے ذکر کو ہمیشہ ڈوب کر تنہائی میں توجہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور جو لوگ بڑی بڑی تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، توجہ کے بغیر، دھیان کے بغیر، نیت کے بغیر، تو وہ خود کا کامیاب ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی ان کی نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ اگر تو واقعی اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کی نیت کریں اپنے الفاظ میں، اور اس کے فوراً بعد توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس جمعے کے عمل کو شروع کرنا ہے اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے چلے جائیں۔ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ اللہ والو، جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آسمان پر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر تجھ سے مانگا ہے، تو اللہ اس قرآنی آیات کے وسیلے سے اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح کی فضیلت و برکت سے ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 21 بار پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، نافرمان بگڑے ہوئے اولادوں کو، بگڑی ہوئی ضدی شوہر کو راہ راست مل جاتی ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا وہ بیٹی نیت کر کے پڑھے، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے رشتہ خود چل کر آئے گا۔ اللہ والو، 21 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران، ایک تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران، دوسرا یہ وظیفہ پڑھتے وقت نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کسی سے آپ نے کسی کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے بلا لیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور تیسرا، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آنکھ میں آنے والے آنسو کے صدقے آپ کی، میری، ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے 21 بار 21 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھیے گا۔
آپ نے جیسے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 21 بار پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کامل طریقے سے یا ربنا پڑھ کر وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو رب کو پکارتا ہے، چھوٹی سی مثال ہے، جب آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کسی سے نوکری مانگتے ہیں تو آپ اس کو سر، باس یا عزت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے مجھے نوکری دے دو۔ اسی طرح اللہ والے پہلے رب سے اپنی حاجت کو پورے کروانے سے پہلے رب کو مناتے ہیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر رب کو راضی کرتے ہیں۔ آج آپ نے جمعے کے دن توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہی وہ سینے کا راز ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن یا ربنا کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یا ربنا کو پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو چکے ہیں۔ اب رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے جمعے کے دن جو خاص تسبیح پڑھنی ہے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ بڑی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو فوری طور پر دولت سے بھرنے والا عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جیسے ہی یا ربنا کا آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، اب تیسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو انشاءاللہ 11 بار پڑھ کر اللہ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب آپ یا غنیوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں وہ عمل بتلانے لگا ہوں، خدا را اسکپ نہ کیجیے گا۔ آج آپ کی تقدیر کو بدل کر جاؤں گا۔ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ وہ عمل بتاؤں گا، دینا رب نے ہے، میں نے آپ کو سچا عمل بتانا ہے۔ میری کوئی اوقات نہیں، کسی کی کوئی اوقات نہیں، دینا میرے رب نے ہے، بس آپ نے سچا عمل سمجھنا ہے۔ اب آپ نے بڑی توجہ چاہتا ہوں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا غنیوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب اللہ سے یا غنیوں پڑھتے دوران آپ جو کچھ بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ یا غنیوں پڑھتے ہوئے اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج یا غنیوں پڑھتے ہوئے اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتا۔ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں۔ اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے چلے جانا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے، آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں مل کر رہے گا۔ یا غنیوں کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ دائیں کندھے پر بھی لکھنے والے نیکیاں فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر بھی گناہوں کو لکھنے والے فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ دونوں فرشتے لکھتے ہیں آج جمعے کے دن تیرے بندے نے مالک یا غنیوں پڑھا، جب آپ دائیں کندھے پر مارتے ہیں نظر تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی یا غنیوں کا ذکر کرتا ہے، بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو بدی لکھنے والا فرشتہ بھی یا غنیوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے کے نامہ اعمال میں یا غنیوں کا ذکر ہے، اس نے یا غنیوں پڑھ کر تجھے پکارا ہے۔ جمعے کا تیسرا وظیفہ تجھ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگا ہے، تجھ سے رزق اور دولت کا غیبی انتظام چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، اس بندے نے مجھ پر یقین کامل کرتے ہوئے مجھے یا غنیوں سے پکارا ہے، جاؤ اس بندے کو غنی کر دو، اس کی فقیری کو بادشاہی میں بدل دو، اس کے تمام بگڑے کام سنوار دو۔
پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں، پھر کام سور جاتے ہیں، پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، پھر بند کاروبار کھل جاتے ہیں، قرضداروں کے قرضے فوری طور پر ادا ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، پھر بند کاروبار چل پڑتے ہیں، قرضے ادا ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، بچوں کے نصیب روشن ہو جاتے ہیں، گھر سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے سکونی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف یا غنیوں کو اس کامل وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ چند مہینے چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ یا غنیوں کو پڑھتے ہی اور آپ کو بہترین نتیجہ مل جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار کا مطلب ہے کہ 21 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی لاپرواہی میں کم یا زیادہ بار پڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کم یا زیادہ بار پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جائے گی، وظیفے کی تاثیر اور طاقت کم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 21 بار، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے 21 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ گنجائش نہ کیجیے غلطی کوتاہی کی۔ اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، 21 بار پڑھتے ہی اللہ کے عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی افراد کو ہوتی ہے جن کی اللہ زندگیوں کو سنوارنا چاہتا ہے، جن کو چن لیتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو توفیق دی ہے یہ کامل وظیفہ کامل طریقے سے پڑھنے کی، تو سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 21 بار پڑھنے کے بعد آخری نمبر پر جو وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اس قرآنی سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا کاروبار کسی بندش کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، رشتوں میں بندش لگ جاتی ہے، کاروبار میں بندش لگ جاتی ہے، چلتا چلایا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی نحوست، نظر بد، جادو کے اثرات، جنات کے اثرات ہیں، رشتوں میں کسی طرح کی جادو جنات کے اثرات ہیں، تو سورہ کوثر پڑھتے ہیں، تمام رکاوٹیں ختم، تمام بندشیں ختم، تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اس لیے آپ نے یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد کامل وظیفے کے آخری میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جس سے دنیا کے تمام مسائل ختم۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفے میں یا غنیوں کے بعد سورہ کوثر کے پڑھتے ہی پہاڑ بھی راستے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ خود چل کر آتا ہے۔ جس نوکری کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس رشتے کے لیے آپ سفارشیں کرواتے ہیں، وہ رشتے وہ نوکری خود چل کر آتی ہے۔ اللہ ایسے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ کاش اس کامل وظیفے کو پہلے کوئی بتا دیتا تو آج ہماری تقدیر بدل جاتی، لیکن آج آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو شیطان پر قابو پاتے ہوئے اس عمل کو ایک بار ضرور کرو۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، کتنی بار، کس طریقے سے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، فوری طور پر اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کی شیئر کرنے سے وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یہ وظیفہ، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟
آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 2 بار پڑھیں، اس طرح 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے اللہ پاک سے اپنی جتنی حاجتیں ہیں، جتنی مرادیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔